اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے رسالت کے متعلق شکوک و شبہات کا جواب دیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں انا بلا شک و شبہ ربکم تمہارا رب، رب اسم ہے اور کم ضمیر ہے، تم سب کا رب اللہ اللہ ہی ہے۔ انا ربکم اللہ، بے شک تم سب کا رب اللہ ہے۔ الذی جس نے، اس میں موصول ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ الذی جس نے، خلقا اس نے پیدا کیا، یہ ماضی کا غائب مذکر کا واحد کا صیغہ ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، سما کی جمع ہے، وا اور الارض زمین کو۔ قرآن میں آسمان ہمیشہ جمع میں اور زمین ہمیشہ واحد میں استعمال ہوتے رہے۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی رب ہے اللہ تم سب کا جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو۔ فی میں، ستتی 6 ایامن دن، 6 دنوں میں۔ یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور تب ہم نے اس پر تفصیلاً بات بھی کی تھی۔ ثم پھر استوا، وہ مستوی ہوا، سین واو یہ سے ہے، بیٹھنا، متمکن ہونا، علی العرشی عرش پر، تخت پر۔ یدبر الامر، دال بے رے سے ہے، چلانا۔ دبر کہتے ہیں پیچھے کو، پیٹھ کو، کمر کو۔ تو یدبر ہوتا ہے جو پیچھے رہ کر کام کو چلاتا ہے، ایڈمنسٹریٹر۔ الامر معاملات، احکامات۔ یدبر الامر کام کو چلانے والا ہے، منتظم ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بے شک تم سب کا رب اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا اور اب اس کے معاملات کا انتظام کرتا ہے یا اس کو چلا رہا ہے۔ پہلی بات، کائنات کا خالق اللہ ہے۔ دوسری بات، یہ عظیم الشان کائنات کس قدر بڑی ہے نا، یونیورس کتنی بڑی ہے۔ ہماری زمین ہمارے سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے نا، اور آپ جانتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ اب ہمارے سولر سسٹم جیسے کروڑوں سولر سسٹم موجود ہیں ہماری ملکی وے میں، کہکشاں میں، اور ہماری کہکشاں جیسی 7 ارب کے قریب کہکشائیں ابھی تک ایسٹیمیٹ کی گئی ہیں، اور ابھی انسان کائنات کے، یونیورس کے اینڈ کو نہیں دیکھ سکا۔ ابھی ہم یہ بھی نہیں جانتے، دوربینوں سے جہاں تک دیکھا گیا، اب اس کے بعد پھر سیٹلائٹ کا دور آیا، اب سیٹلائٹ سے دیکھا جا رہا ہے، تو سیٹلائٹ سے ہم نے جتنا دیکھا ہے یونیورس کو، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آیا جہاں تک ہمارا حد نگاہ گئی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، آیا وہ یونیورس کا وسط ہے یا ابھی پہلا کنارہ ہے، یا ہم وسط کو کراس کر چکے ہیں، ہم اینڈ کے قریب ہیں، ہم اس کا بھی اندازہ نہیں، ابھی ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس بارے۔ تو ابھی تک 7 ارب کے قریب کہکشائیں جو ہیں وہ ایسٹیمیٹ کی گئی ہیں، کیونکہ ایسٹیمیٹ کی جا سکتی ہیں، گنی تو نہیں جا سکتی نا اتنی بڑی تعداد میں، تو ایسٹیمیٹ کی گئی، اور ہر ایک کہکشاں کے اندر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے سولر سسٹم ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی کہکشاں کا ایک چھوٹا سا سولر سسٹم کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ یونیورس کتنی بڑی ہے، اور پھر اس پر مزید یہ یونیورس پھیل رہی ہے، ہر لمحے کے ساتھ اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ اب اتنی عظیم الشان یونیورس کو اس رب نے پیدا کیا، اور کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ اور دن سے مراد وہی دن ہے جنہیں ہم دن کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنوں کی گنتی ہمیشہ سے یہی رکھی ہے۔ یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، سورہ انعام میں پڑھا نا کہ اللہ نے کہا دنوں کی گنتی ہمیشہ سے میں نے یہی رکھی ہے۔
اور جب سے کائنات بنائی ہے سال کے 12 مہینے ہی بنائے ہیں. جی توبہ میں بھی پڑھا ہے آپ نے. تو اللہ رب کریم نے 6 دنوں میں کائنات کو تخلیق کیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 7ویں دن کی کوئی خاص اہمیت ہے جیسا کہ یہود نے اس سے نکالا کہ جی اللہ رب کریم معاذ اللہ تھک گئے بیٹھ گئے. نہیں، تھکے نہیں. اللہ تھکن کمزوری عاجزی سے دور ہے. دوسری بات یہ بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ سیٹرڈے کو کوئی کام نہیں کرنا. ان کے لیے یہ حکم تھا. اصل میں ان کے لیے سبت کا دن جو تھا وہ اسی طرح معزز بنایا گیا جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن بنایا گیا. مگر جیسے جیسے انہوں نے نافرمانی کی ویسے ویسے احکامات سخت ہوتے گئے. تو پھر ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ نے احکامات کو سخت تر بنا دیا کہ سبت کے دن تم لوگوں نے کھانا بھی نہیں پکانا اور ہل بھی نہیں چلانا اور سامان بھی نہیں خریدنا اور شکار بھی نہیں کرنا. یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے شکنجہ ان کے گرد کسا. ورنہ ہر امت کو ایک معزز دن دیا ہی گیا. اب کون سا دن معزز ہے؟ جس کو اللہ معزز قرار دے دے. ہمارے لیے جمعۃ المبارک کیا گیا. ٹھیک ہے، عیسائیوں کو اتوار ملا تھا، یہود کو ہفتہ ملا سبت. تو یہاں پھر یہ بیان کیوں آتا ہے 6 دنوں میں؟ کئی دفعہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ کی قدرت بیان کرنے کے لیے، اللہ کی قوت کار کو سمجھانے کے لیے کہ یہ عظیم الشان یونیورس جسے اتنے سالوں میں، ہزاروں سالوں میں جا کر ہم لوگ اس لائق ہوئے ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے علاوہ بھی ستارے سیارے موجود ہیں اور ان کی وسعت اتنی زیادہ ہے جسے اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں زندگی چاہیے. اگر ہم لوگ مسلسل دن رات لگے رہیں تو بھی ہمیں 6000 سال لگ جائیں گے اپنی نظر آنے والی جو آسمان ہے، یعنی ہمارا جو سولر سسٹم ہے، اس کا جو اسکائی ہے، اس کے ستارے گننے، اگر ہم دن رات لگے رہے. تو ایسی عظیم الشان یونیورس اس نے جب پیدا کی تو کیسے پیدا کی؟ 6 دنوں میں. تو اس سے اللہ کی عظمت کو سمجھانے کا ایک انداز ہے. یہ اللہ رب کریم کی قدرت کاملہ کے ظہور کا ایک بیانیہ ہے. اس کے الٹے سیدھے مطلب نکالنا اور الٹی سیدھی بحثیں نکالنا محض بے وقوفی ہے. یہ بھی قرآن کے مشتبہات میں سے ایک ہے. اس کے جو ایگزیکٹ معنی ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں، اور اس کا یہ بالکل درست مقصد اور مفہوم ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی عظمت کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے. اب جو اس کی الٹے سیدھے مفہوم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں. یہود نے نکالے کیونکہ توریت میں بھی یہ بات آئی، یہ بات انجیل میں بھی آئی، اور پھر وہاں سے انہوں نے الٹے سیدھے عقیدوں کی بنیاد رکھی. ہمارے ہاں بھی تصوف میں اس آیت کو لے کر بڑے عجیب معنی نکالے گئے، بڑی عجیب باتیں کی گئی ہیں. اتنی عجیب کی گئی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک عقل مند انسان ایسی باتیں کیسے کرتا ہے. کون سے لوگ ہیں جو یہ باتیں بناتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو یہ باتیں سنتے ہیں. تو یہ ہے پھر وہی بات جو آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھی، مشتبہات کے پیچھے پڑھ. ٹھیک ہے، اس کا وہی معنی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اللہ کی قوت و شوکت کا اظہار ہی مقصود ہے کہ وہ ایسا عظیم رب ہے جو ایسی عظیم یونیورس کو اتنے کم وقت میں پلان کر سکتا ہے. آپ ایک گھر بناتے تو کتنا وقت لگ جاتا ہے، اور پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے. کوئی گھر کبھی پرفیکٹ بنا؟ جب گھر بن جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. ہر کوئی کرتا ہے، حالانکہ دوسرے تعریفیں کر رہے ہوتے کہ واہ 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 کیا گھر بنایا. تو اللہ نے 6 دنوں میں یہ کائنات پلان کی، مگر اس میں کہیں پر کوئی خامی نہیں چھوڑی. کہیں ہم کسی طرح کا کوئی فالٹ نہیں ڈھونڈ سکتے. سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں نا، ذرا دیکھو کوئی نظر آتا ہے شگاف آسمان میں، دیکھو کوئی خرابی نظر آتی ہے، تمہاری نظر تھک کر ہار جائے گی، تم کوئی خرابی کوئی خامی تلاش نہیں کر پاؤ، ہے نا. تو یہی بات ہے، اللہ نے اس کو پلان کیا اور اتنا پرفیکٹ پلان کیا کہ کوئی خامی آج تک ہم تلاش نہیں کر پائے. انسان کوئی خامی دنیا میں ڈھونڈ نہیں سکتے، بلکہ خوبیاں ہی تلاشتے رہتے ہیں، اور ہر چیز میں ایک اور خوبی نظر آتی ہے، ہر چیز میں ایک اور خوبی نظر آتی ہے.
جیسے آپ دیکھیں بھنگ جو ہے پودا ہے اور پیتے ہیں ہمارے ملنگ شلنگ، تو بڑا ایک ہوا کرتا تھا جی بھنگ بیکار چیز ہے، بھنگ بیکار چیز ہے. اب آج بھنگ کئی چیزوں کے علاج میں استعمال ہو رہی ہے، جدید ریسرچ اس پر ہو رہی ہے. اور اگر آپ نیٹ یوزر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ویسٹرن، وہ بڑے اس پہ لیکچرز دے رہے ہیں، اور وہ یہ یعنی شعور پیدا کر رہے ہیں کہ جو دوائیاں آپ لیتے ہیں اس میں استھما کی بھی شامل ہیں، راشے کی شامل ہیں، اور دماغی امراض کی خاص طور پر جو بچوں کو فٹس پڑتے ہیں، تو ڈپریشن کی، تو وہ بتا دیں کہ یہ زیادہ تر اسی سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں لیں، آپ خود اس کا عرق کشید کریں. اس کا باقاعدہ طریقہ وغیرہ بھی بتاتے ہیں، مختلف طریقوں سے کشید کیا جا سکتا ہے گھریلو سطح پر، تو کوئی طریقہ بتاتے ہیں، کوئی طریقہ، تو کہتے ہیں خود اس کا عرق کشید کریں، اس کو استعمال کریں. یہ تو جو ہے ڈرگ مافیا یعنی میڈیسن کمپنیز وغیرہ، یہ آپ کو لوٹتے ہیں کہ مفت کی بھنگ لیتے ہیں اور اس سے یہ دوائیاں بناتے ہیں اور پھر ان کو اتنی مہنگی مہنگی بیچتے ہیں، تو مت خریدیں ان سے. تو اس کے لیے اس وقت بہت زیادہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ بڑی ایک مقبول بات ہے جو چل رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں وہی سوچ رہی تھی کہ ایک دور تھا کہ بھنگ کو بیکار سمجھا جاتا تھا، ہے نا، صرف ایک نشاور بوٹی ہے اور پھینک دو اور اتار دو، اور اب جو ہے باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے اور اس سے دوائیاں بنائی جا رہی ہیں. اور 95% میڈیسنز جو مختلف فٹس وغیرہ کے لیے، ڈپریشن کے لیے بنتی ہیں، وہ اسی سے ایکسٹریکٹ کی جا رہی ہے. تو دیکھیں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. وہ اقبال نے وہ گائے اور بکری میں کہا تھا نا، نہیں ہے دی چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو ہر چیز اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ڈیزائن کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی چیز کا مقصد ہمیں دیر سے سمجھ میں آتا ہے، کسی کا فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. اور بعض اوقات جو سمجھدار ہوتے ہیں، بلکہ چالاک ہوتے ہیں، کننگ لوگ ہوتے ہیں، وہ مقصد سمجھ لیتے ہیں تو دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، تاکہ وہ خود اس کے ذریعے فائدہ اٹھاتے رہیں، دوسروں کو یوز کرتے رہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. انسان اسی طرح ہمیشہ سے انسانوں کا استحصال کرتا رہا ہے. تو اللہ رب کریم نے کائنات کو اتنے کم وقت میں بنایا، یہی بتانا مراد ہے. ویسے یہ یاد رکھیے کہ یوم کا جو لفظ ہے یہ خالصتاً زمانے کے لیے آتا ہے. اس سے مراد دن یا مہینہ یا سال نہیں ہوتا. ٹائم یہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہزاروں سال بھی ہو سکتا ہے. اردو میں تو یوم سے مراد ایک دن ہے نا، عربی میں یوم سے اصل میں مراد دن نہیں ہے، ٹائم ہے، زمانہ ہے. تو یہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے، سال بھی ہو سکتا ہے، کئی سال بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں. اور جب یوم دن آتا ہے، یوم کے ساتھ اذ آ جاتا ہے اور اضافت کی وجہ سے یوم دن پڑھا جاتا ہے اسے، تو اس سے پھر معین وقت مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوم سے غیر معین وقت مراد ہے. وہ بہت کم بھی ہو سکتا ہے، بہت طویل بھی ہو سکتا ہے. اور جب یوم دن آتا ہے تو پھر معین وقت مراد ہوتا ہے. تو یہاں ہمیشہ ایام کا لفظ استعمال ہوا ہے. لہٰذا مفسرین نے کہا اس سے کچھ طے نہیں کیا جا سکتا کہ 6 دن سے کیا مراد ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے عربی زبان کے اعتبار سے. آیا 6 دن، آیا 6 سال، یا 6 زمانے جن کی طوالت کا ہمیں علم نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس سے ان لمیٹڈ ٹائم بھی مراد لیتے ہیں، تب بھی یہ سائنس کی تھیوری کے ساتھ بالکل میچ کر جاتا ہے کہ کائنات آہستہ بنی، پھر وہ اس میں بہت زیادہ گیسز تھیں، پھر ایک بگ بینگ ہوا، سب کچھ بکھر گیا، پھر گریجولی ٹھنڈی ہوئی، ہے نا، اور پھر ہزاروں نہیں کروڑوں سالوں میں جا کر اس لائق ہوئی کہ زندگی پھوٹی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. میں نے عمومی تفسیر بیان کی ہے کہ اگر اس سے مراد دن ہی لیے جائیں، جیسا کہ یہود نے لیا، یہود نے اس سے مراد 6 دن لیے، اور انہوں نے کہا ہفتے کا دن ہم پر اس لیے کام منع کر دیا گیا کہ اللہ نے بھی ہفتے کے دن کام نہیں کیا تھا. میں اس دلیل کو ویسے نہیں مانتی ان کی، لیکن اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہاں یوم سے مراد دن ہی ہے، تو پھر اس بات میں بیان کرنے کی حکمت اللہ کی عظمت، شوکت اور قوت کا اظہار ہے کہ اتنی پرفیکٹ پلاننگ اور اتنے کم ٹائم میں اللہ کریم نے کی. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے ہم طوالت زمانہ مراد لیں کہ 6 زمانے ایسے مختلف گزرے جن میں پروسیس ہوتی رہی کائنات اور پھر کائنات بنی، تو اس سے مراد پھر اللہ رب کریم کی پرفیکٹ پلاننگ ہے کہ اللہ نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اس کائنات کو پلان کیا. آپ خود سوچیں کہ جس کائنات کو اتنے طویل وقت میں پلان کیا گیا ہو، وہ محض ایسے کھیل تماشے کے لیے بنا دی جائے گی، بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے. یہ کیسی بات ہو؟ تو لہٰذا اگر دونوں میں سے جو بھی بات مراد لی جائے، مقصد ایک ہی آتا ہے
کہ اللہ رب کریم نے کائنات کو پلان کر کے بنایا. یہ جو ایک نظریہ ہے کہ بس ایک حادثہ ہوا اور کائنات بن گئی، یہ غلط فہمی ہے. کائنات پلانڈ ہے، حادثاتی طور پر نہیں بنی، پہلی بات. دوسری بات، اللہ اس کا پلانر ہے، اللہ نے اسے پلان کیا اور تنہا پلان کیا، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. تو جب کوئی شریک نہیں تھا اس وقت، تو آج دنیا کو چلانے میں شریک کیسے ہو سکتا؟ تیسری بات، اللہ نے اس کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا کہ بس بنا دیا چھوڑ دیا، اب پڑا ہوا ہے جہاں پڑا ہوا ہے، رول رہی ہے جہاں رول رہی ہے، خود ہی چلتی رہے، جب ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، ورنہ جس کا دل چاہے آ کر چلا لے. ہم ایک جوڑا خریدتے ہیں اور سیتے ہیں یا سلواتے ہیں، ہم اسے تو چھوڑتے نہیں ہیں. تو اللہ کریم اتنی بڑی یونیورس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا جو اس کی ملکیت اور اس کی تخلیق ہے اور اس کا شاہکار بھی ہے. تو اللہ کریم نے اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اب وہ اس کا انتظام و انصرام خود کر رہا ہے. اس کا ایڈمنسٹریٹر وہ خود ہے، نہ تو اس نے اسے چھوڑا اور نہ ہی کسی دوسرے کے حوالے کیا. جیسا ہم یہ جملہ اکثر کہتے ہیں کہ جی لاہور تو داتا صاحب چلا رہے ہیں معاذ اللہ، اور ملتان جی فلاں صاحب چلا رہے ہیں، اور فلاں بزرگ فلاں شہر سنبھالے بیٹھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ باتیں کہتے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ ہم میں اور اس وقت ایک ہندو میں کیا فرق ہے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خدا نہیں مانتے، وہ یہی مانتے ہیں کہ وہ خدا کے بڑے برگزیدہ بندے تھے. تو پھر جب انہوں نے اپنی خدمات کی انتہا کر دی تو انہیں مرنے کے بعد مختلف طاقتیں دے کر، مختلف ذمہ داریاں دے کر معزز کر دیا گیا. وہی بات مینوان ہم اپنے نیک بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں، اور جب ایک ہندو مانتا ہے رام کے بارے میں تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جب ہم مانتے ہیں اپنے بزرگ کے بارے میں تو ہم مومن رہتے ہیں. یہ کافر اور مومن کا کون سا فرق ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے؟ اور مینوان یہی عقیدہ جو تھا یہ کفار مکہ کا بھی تھا، جس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. اور ہر نبی کو اسی عقیدے کے ساتھ جوجنا پڑا، اسی کے ساتھ لڑنا پڑا، اسی کے ساتھ انہیں کشمکش کا سامنا کرنا پڑا. لہٰذا اللہ رب کریم نے کائنات بنائی اور اب اس کا انتظام و انصرام خود کر رہے ہیں. اس کے انتظام و انصرام میں کوئی بھی کہیں بھی شریک نہیں ہے. یہ ہے توحید. توحید صرف اتنا مان لینا نہیں ہے کہ اللہ تنہا پیدا کرنے والا ہے. قرآن خود اس پر شاہد ہے، اور آپ پڑھیں گے آگے کہ اللہ نے بار بار کہا ان سے پوچھو کائنات کو کس نے پیدا کیا، اور یہ تمہیں جواب میں کہیں گے اللہ نے خود پیدا کیا. تو پھر ان سے پوچھو کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کو کیوں پکارتے ہیں. کفار مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ کائنات کا مالک اور خالق صرف اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے اختیارات میں اپنے پیارے افراد کو شریک کر لیا ہے. ہم بھی یہی مانتے ہیں، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کا خالق اور مالک ہے، لیکن اللہ نے اپنے اختیارات میں اپنے پسندیدہ افراد کو شامل کر لیا. مگر اللہ اس بات کو بالکل بھی قبول نہیں کر رہے، اور یہاں اللہ وہی فرما رہے ہیں یدبر الامر، وہ خود ہر معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، انتظام کرتا ہے. اللہ ہی مدبر السماوات والارض ہے، کوئی دوسرا نہیں. ماں نہیں من کوئی شفیع شفاعت کرنے والا، شین فے عین، آپ کو پتا ہے شفا کہتے ہیں سفارش کو. کوئی سفارشی نہیں ہے الا مگر من بعدی، اس کے بعد، اذن ہی، اس کے اذن کے. اذن اجازت اور ہی اس کا. آپ کو پتا ہے کہ من نے اس ساری سنٹینس کو بعد کے حصے کو جو ہے وہ زیر دے دی ہے، جر دے دی ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن ہی، کوئی اس کے ہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر. یعنی اس کی کائنات کے اندر کوئی تصرف کرے یہ تو دور کی بات ہے، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے. اور سفارش ہوتا کیا ہے؟ عرض کرنا، درخواست کرنا. قبول کرے یا نہ کرے یہ اگلے کی مرضی ہوتی ہے. سفارش وہاں کی جاتی ہے جہاں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. جہاں حق ہوتا ہے نا وہاں سفارش نہیں کی جا سکتی، وہاں کی جاتی، وہاں حکم دیا جاتا ہے. جہاں آپ کو حق ہوتا ہے وہاں آپ حکم جاری کرتے ہیں نا، ایسا کرو ایسا کرو. آپ کبھی اپنے بیٹوں سے سفارش کرتے؟ اپنے بچوں سے نہیں، آپ انہیں حکم دیتے. اور اگر کبھی وہ نہ مانے تو پھر ان کو ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں. سفارش شوہر سے کی جاتی ہے یا بڑوں سے، ماں باپ سے، ساس سسر سے، کہ اچھا میری بات مان لے. ترلے ڈالے جاتے، منتیں کی جاتی. تو سفارش ہوتی ہی وہاں ہے جہاں اختیار نہیں ہوتا، صرف درخواست کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے.
تو اللہ کے معاملے میں ٹانگ اڑانا تو دور کی بات ہے، اللہ کو جا کر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ جی یہ کر لیں یا اللہ جی وہ کر لیں، صرف عرض کیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ اگر آپ ہماری عرض سن لیں تو ہم پر احسان ہے۔ اب اللہ چاہیں تو سنیں اور چاہیں تو نہ سنیں۔ اصل میں اہل کتاب میں عقائد کی خرابی شفاعت کے غلط تصور کی وجہ سے آئی، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ جی سارے مسلمان بخشے جائیں گے اور جو پھنس جائے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے چھڑا لیں گے۔ شفاعت کا یہ غلط تصور ہے جس کی وجہ سے اہل کتاب ہمیشہ بگڑے اور ہم بھی بگڑے۔ اسے قرآن میں بار بار واضح کیا گیا ہے، تو یہاں بھی اسی کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ شفاعت ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں، اور ہم ہر اذان کے بعد دعا بھی اسی بات کی مانگتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے۔ پتہ ہے کیسے مانگتے ہیں؟ ہم براہ راست یہ دعا نہیں مانگتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اذان کا جواب دے اور اس کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں مقام محمود عطا فرما، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن پہلی بات کیا ہے؟ شفاعت جنت میں جانے کے بعد شروع ہوگی۔ پہلی بات میں نے پہلے بھی بات عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا، اور پھر میری امت جنت میں جائے گی اور باقی سب افراد بعد میں۔ اور جنت میں جانے کے بعد آپ کہتے ہیں میں جبرائیل سے پوچھوں گا جبرائیل میری کتنی امت جنت میں آئی، کتنی جہنم میں گئی، پھر وہ بتائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے اللہ کے حضور سر بسجدہ ہوں گے، اور پھر آپ کہتے ہیں جب تک میرا رب چاہے گا میں دعائیں ہی کرتا رہوں گا۔ پھر جب اللہ کا موڈ ہوگا، خود آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہیں گے یعنی اللہ کا موڈ ہوگا تو اللہ کہیں گے ہاں محمد سر اٹھاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ کہتے ہیں میں کہوں گا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے میں حاضر ہوں، تو پھر اللہ کہیں گے اچھا اتنے ایمان والوں کو نکال لو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل سے پھر پوچھوں گا کہ جبرائیل کتنے پرسنٹ ابھی بھی لوگ میری امت کے جہنم میں ہیں؟ جبرائیل کہیں گے جی اتنے پرسنٹ ہیں ابھی۔ پھر میں دوبارہ دعا کرنا شروع کروں گا اور میں طویل عرصے تک سجدے میں رہوں گا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ پھر جب اللہ کا موڈ ہوگا پھر اللہ کریم کہیں گے ہاں محمد بتاؤ کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کہیں گے کہ اللہ جی میری امت کے بھی تو اتنے پرسنٹ لوگ جہنم میں ہیں، ان کی مغفرت کے لیے رستہ نکالیں۔ پھر اللہ کہیں گے اچھا اتنے پرسنٹ لوگوں کو، اتنے پرسنٹ ایمان والوں کو تم جہنم سے نکال لو۔ تو یعنی یہ سلسلہ ایک طویل عرصے پر محیط سلسلہ ہوگا۔ قیامت کے دن میں بھی شفاعت ہوگی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوگی، یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات جہاں اڑ گئے تو وہاں پھر شفاعت کام آئے گی۔ بڑے گناہ گاروں کے لیے قیامت کے دن شفاعت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شفاعت کرنے والا سفارشی پہلے اجازت طلب کرے گا کہ اللہ جی کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ اگر اجازت دی جائے گی تو بات ہوگی ورنہ نہیں، جس کی دلیل میں کئی احادیث ہیں، مگر جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتے وہ وہی آپ کو سناتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی شفاعت کی اجازت طلب کریں گے نا اور انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب کھڑے ہوں گے، آپ نے خود کہا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا۔ پیش خیمہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے موجود شخص جو آنے والوں کو ڈیل کرے۔ تو آپ کے فرماتے ہیں کہ جو افراد میری امت کے آئیں گے میں انہیں پانی پلاؤں گا، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہوگا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ تو ظاہری بات ہے جو پیتا جائے گا اس کا جنتی ہونا طے ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اس طرح پہچان لوں گا جیسے تم لوگ اپنے اونٹوں کو اونٹوں کے غلے میں پہچان لیتے ہو، ریوڑ آتے ہیں تو پہچان لیتے ہو۔ تو میری امت کے ایک گروہ مجھے پکارتا ہوا میری طرف آئے گا اور میں ان کی طرف بڑھوں گا تو فرشتے ہمارے مابین حائل ہو جائیں گے اور انہیں ہنکا ہنکا کر لے جانے لگیں گے۔ تو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ جی یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے آپ ان کے معاملے میں مت بولیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا کر دی۔ تو میں کہوں گا دوری ہو میرے اور ان کے مابین جنہوں نے دین کو بدل دیا۔ کیا ہے یہ؟ انوویشن، دین میں نئے طریقے پیدا کرنا۔ تو جو انوویشنز کریں گے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے، بات کرنے سے روک دیا جائے گا، اور آپ اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہیں گے۔
تو لہٰذا سفارش میں پہلی بات یہ ہے کہ بڑے جرائم کی سفارش جنت پہ جانے کے بعد ہوگی، روز قیامت چھوٹے چھوٹے معاملات میں بات کی جائے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے بات کی جائے گی، اور اللہ روک دیں گے تو اس کے لیے بات نہیں کی جائے گی۔ تو سفارش کرنے کے لیے کوئی تیار بھی ہو اور آپ کا اس کے ساتھ فرض کر لیں، عہد و پیمان بھی ہو کہ قیامت کے دن میری سفارش کرنا، مگر اگر اللہ اجازت نہیں دیں گے تو آپ سفارش نہیں کر سکیں گے۔ آج آپ دیکھیں، آپ دنیا کی ایک عدالت میں جاتے ہیں، کسی بھی کورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں ایک کیس چل رہا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی کے متعلق، اور اگر جج اجازت نہ دے تو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جج کو پورا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عدالت ہے قیامت، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر کون کسی کا کیس لڑ سکتا ہے؟ بھیا کوئی نہیں لڑ سکتا، بیکار کی بات ہے۔ تو یہ جو ہم نے ایک تانا شاہی قسم کا عقیدہ بنا رکھا ہے نا کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور اٹھیں گے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے روز تو سب کو اپنی پڑی ہوگی، اور دنیا کے سب سے سچے انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا، جتنا پیار آپ نے اما عائشہ سے کیا کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ لہٰذا عمر بن العاص کہتے ہیں نا کہ میں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، تو آپ نے کہا عائشہ سے، اور میں نے کہا نہیں میں مردوں میں پوچھتا ہوں، تو آپ نے کہا عائشہ کے باپ سے۔ تو آپ کو اما عائشہ سے بے انتہا محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ جب حضرت فاطمہ نے باقی امہات المومنین کے کہنے پر ایک مرتبہ آ کر آپ سے بات کی کہ آپ اما عائشہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو آپ نے کہا عائشہ فاطمہ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ابا جی۔ تو آپ نے کہا پھر اس سے بھی پیار کرو جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ یعنی اس قدر آپ چاہتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ مجھے بہت یاد رکھتے ہیں، آخرت میں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا عائشہ، نامہ اعمال ملتے وقت، نامہ اعمال تلتے وقت، اور پل صراط پار کرتے وقت۔ اور یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ عبد القادر جیلانی پل صراط پر بیٹھ جائیں گے، جب تک ان کا ایک ایک مرید جنت میں نہیں بھیجا جائے گا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ آپ دیکھیں گے، ظاہر قیامت ہم سب دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گی کہ جب عبد القادر جیلانی کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، اگر ملے گی تو وہ بھاگ کر جنت میں چلے جائیں گے، کسی کا انتظار نہیں کریں گے، کوئی کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کہے گا میرا پورا خاندان، میری پوری قوم، میرے بیوی بچے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں، صرف میں بچ جاؤں۔ تو لہٰذا سب جھوٹ ہے۔ شفاعت حقیقت ضرور ہے مگر اس کی لیمٹس ہیں، اور انہی لیمیٹیشنز کے ساتھ اس کا نفاذ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ سفارش نہیں کرنی، کوئی ان کی بات نہیں اٹھائے گا۔ دیکھیے آپ ایک قاتل کی سفارش کر سکتے ہیں، اگر آپ ایک معزز عہدہ دار ہیں حکومت کے، ایک قاتل کی سفارش کر سکتے ہیں، ایک چور کی سفارش کر سکتے ہیں، ایک زانی کی سفارش کر سکتے ہیں، ایک باغی کی سفارش کر سکتے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے کی سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک ٹیررسٹ کی سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا کرنا خود آپ کی وفاداری کو مشکوک کر دے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جن فیملیز میں کوئی بچہ اللہ نہ کرے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے کیس میں پکڑا جائے تو لوگ ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ باقی افراد کا، فیملی کا بیچ میں ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہم پر بھی شک نہ کیا جانے لگے کہ ہم بھی کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں شریک ہے، کیونکہ ٹیررزم بھی بغاوت ہی ہے نا۔ حکومت کے باغی ہی ٹیررزم کرتے ہیں، جو حکومت سے راضی ہوں کیوں ٹیررزم کریں گے؟ تو لہٰذا آپ دیکھیے باغی کی سفارش کے لیے کوئی آگے نہیں آتا، کوئی بھی آگے نہیں آتا، کیونکہ دشمن کا دوست بھی دشمن۔ یہی بات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی کہی نا، سورہ توبہ میں آپ نے پڑھی کہ جب ابراہیم کو واضح ہو گیا کہ ان کا باپ باغی ہے، میرا دشمن ہے، تو انہوں نے اس کے لیے دعا مانگنی بھی چھوڑ دی۔ یعنی جب وہ حالت کفر پر مر گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی بھی چھوڑ دی، کیونکہ طے ہو گیا اب مر گیا، اب تو یہ ایمان لا نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ تو اللہ کا دشمن ہی رہا۔
اس کے لیے دعا نہیں کرتے. تو یہ تو پہلا اصول ہے. اور اس کے بعد دوسری بات جو ہم سب جانتے ہیں اور ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ جو باقی بھی افراد ہیں ان کے بارے میں بھی اجازت لی جائے گی کہ میں اللہ جی اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب اللہ چاہیں تو اجازت دیں، چاہے تو نہ دیں. اور بات سننے کے بعد اللہ کہے نہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں بولے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہیں گے نا کہ میرے ان کے درمیان دوری کر دی جائے، اسی طرح ہر کوئی پیچھے ہٹ جائے گا. کیونکہ اللہ کی ناراضگی قیامت کے دن کوئی مول لینے پر تیار نہیں ہوگا. یہ آج ہے جو سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بول دیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ اللہ کریم سامنے ہوں گے، جہنم بھی سامنے ہوگی، کوئی تیار نہیں ہوگا. تو لہٰذا شفاعت کو صحیح پس منظر میں دیکھے بغیر ہم اس عقیدے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ پھر یہ ہماری گمراہی کا باعث بنے گا، جیسے ہماری امت کی بڑی تعداد کو اسی غلط تصور نے گمراہ کر رکھا ہے. ذالکم، یہ ہے تمہارا، اللہ اللہ ربکم، جو رب ہے تمہارا. ذالکم اللہ ربکم، ایسا ہے تمہارا رب اللہ. تم سب کا رب اللہ ہے اور وہ ایسا رب ہے. کیسا؟ عظیم الشان، واحد، احد، بالکل یکتا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہے. ایسا عظیم رب ہے، ایسا مالک ہے. فَعْبُدُوهُ، تو پس پھر اس کی عبادت کرو. یعنی پہلے اللہ نے بیان کیا تنہا کائنات کو پیدا کیا میں نے، تنہا اس کا نظام چلا رہا ہوں، اور میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا تو دور کی بات ہے، سفارش تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک مجھ سے اجازت نہ مانگ لے تب تک. اور ایسے عظیم الشان اللہ کو تم اپنا مالک تسلیم کرتے ہو. رب مانتے تھے، کفار مکہ بھی مانتے تھے، ہندو بھی خالق کائنات کو رب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو اپنا رب. اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ عبادات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. لہٰذا اللہ نے کہا فَعْبُدُوهُ، جب اس کو رب مانا اب صرف اسی کی عبادت کرو. عبادت میں آپ کو پتا ہے 3 مفہوم ہے، کیونکہ رب میں 3 مفہوم ہے. کیا کیا معنی ہے رب کا؟ پالنے والا، پروردگار، وہ رب میں ہی آ جاتا ہے. رب کا یہی معنی ہے اسباب زندگی مہیا کرنے والا، رب یا پروردگار. دوسرا حاکم و مالک، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا فرما روا، قانون ساز. تو اللہ رب کریم ہمارا پالنہار ہے، پروردگار ہے، سب کچھ دینے والا ہے. تو پھر سب کچھ اسی سے مانگا جائے، اسی کے حضور جھکا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے عرض کی جائے. یہ ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ توحید برتنا. پھر اللہ ہمارا مالک ہے، آقا ہے. دوسری جگہ دوسرا معنی، کیونکہ اس کا ایک معنی آقا و مالک ہوتا ہے. تو وہ آقا و مالک ہے تو بندگی صرف اسی کی جائے، غلامی صرف اسی کی جائے. جس کے بندے ہیں اسی کے بن کر رہیں، کسی دوسرے کا غلام بھی نہ بنے اور اپنے نفس کے بھی غلام نہ بنے، اللہ کی غلامی میں زندگی بسر کرے. تو یہ ہے اللہ رب کریم کی بندگی. اور تیسری پھر اس میں چیز آ گئی ہے، اللہ رب کریم ہمارا حاکم ہے، ہمارا قانون ساز ہے، کیونکہ حاکم ہی قانون ساز ہوتا ہے. تو اللہ رب کریم کے حکم کو مانے، اس کے بنائے قوانین کو تسلیم کرے، نہ اپنی مرضی کے قوانین بنائے اور نہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو خود پر مسلط کرے، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ہی اپنی زندگی میں نافذ کرے، لاگو کرے. ان 3 معنوں میں جب تک ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے تب تک عبد کا مفہوم پورا نہیں ہوتا. اور یہی 3 چیزیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اللہ کے لیے تھی، دعائیں اللہ سے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ ہی کی اطاعت میں گزاری، اللہ کی بندگی میں گزاری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قوانین کو معاشرے پر نافذ کیا. یہی 3 چیزیں صحابہ میں آئیں اور وہ بہترین بندے بنے. ہم بندگی کا حق ادا نہیں کر پا رہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے ہم مسلمان ہو جائیں گے. اقبال کہتے ہیں نا،
خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خالی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا کوئی بھی. اسلام کی مثال ایک بیج کی طرح ہے جس سے ایمان کا پودا پھوٹتا ہے اور اس کا پھل کیا ہے؟ اعمال صالحہ. اگر ہم ایمان لائے اور ہمارے اعمال نہیں بدلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج پھوٹا ہی نہیں، پودا بڑا ہی نہیں، کام ہوا ہی نہیں. قدرتی نتیجہ ہے ایمان کا عمل صالحہ. تو اگر اعمال صالحہ سرزد نہیں ہوتے، زندگی چینج نہیں ہوتی، تو نہ ہم نے قرآن کو قبول کیا اور نہ ہم نے ایمان کو تسلیم کیا. صرف زبانی دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین جنہوں کو قرآن ملا، ان میں سے پیدائشی مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھا. جو بڑے صحابہ ہیں، اکابر صحابہ جو ہیں، ان میں سے پیدائشی مسلمان تو کوئی نہیں تھا نا. صحابہ کی تقسیم ہے اکابر صحابہ اور صحابہ کبار اور صحابہ صغار. صغار صحابہ وہ ہیں جو مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، یعنی مسلمان بچے. ظاہر ان کی تعداد کم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی انہوں نے تھوڑی پائی. جنہوں نے صحیح معنوں میں آپ کی صحبت پائی اور جن کے بڑے بڑے کارنامے آپ پڑھتے ہیں وہ سب کے سب صحابہ کبار تھے، مطلب جو بڑے تھے اور مسلمان ہوئے. ٹھیک. اب ان کے جوان لوگ تھے، زیادہ تر اکثریت جوان تھی. کوئی 20 سال، کوئی 22 سال، کوئی 24 سال، کوئی 25 سال، اس طرح سب کی عمریں تھی. اسلام قبول کیا اور پھر اپنے آپ کو چینج کیا. تو آپ دیکھیے کہ ایک ایسے معاشرے میں جو مادر پدر آزاد معاشرہ تھا، جو یورپ کا معاشرہ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں تو بس ویسا ہی معاشرہ تھا. اس معاشرے میں رہنے والے یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک حصہ بتا دیا تھا وہیں پر، جب مسلمان ہوئے اور اسلام کو عقل و شعور کے ساتھ قبول کیا تو آپ دیکھیے ان کے ایمان نے ان کے اعمال کو کس طرح تبدیل کیا اور کیسے شدید سوال اعمال ان سے سرزد ہوئے اور ان کی فطرت ثانیہ بنے. یہ نہیں کہ ایک دن بس انہوں نے نماز پڑھ لی یا ایک مہینہ روزے کا جو ہے وہ ریگولر رہے اعمال، نیک اعمال پر. نہیں، مستقل زندگی میں باقی کی انہوں نے برائیاں ترک کر کے نیک اعمال کو اپنایا اور خیر میں بڑھتے چلے گئے. یہ ہے ایمان کا نتیجہ. ایمان کا نتیجہ قدرتی طور پر سوائے اعمال صالحہ کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہم آم کا پیڑ لگائیں گے تو آم ہی دے گا، وہ یہ ایک طبعی قانون ہے. اسی طرح یہ بھی طبعی قانون ہے کہ آپ ایمان اگر صحیح معنوں میں قبول کریں گے تو اعمال صالحہ ہی آئیں گے اور کچھ آ ہی نہیں سکتا. طبعی قانون، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ نے آم کا پودا لگایا، اس پر کنو اگائے تو مطلب کیا؟ آپ نے کنو کا ہی لگایا تھا، بھائی آم کا نہیں لگایا تھا، کیونکہ آم کے پودے پر کنو نہیں آ سکتے. بالکل اسی طرح اگر ہم مومن ہو کر غیر سوالے کام کرتے ہیں اور زندگی ہماری مومنانہ بالکل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا بیج ہم نے ڈالا ہی نہیں، صرف باتیں ہیں. اگر ڈالا ہوتا تو اعمال صالحہ ضرور نشو و نما پاتے. تو لہٰذا اللہ رب کریم نے کہا ایسا ہے تمہارا رب جو اللہ کریم ہے، پھر اس کی عبادت کرو. اور تینوں معنوں میں آ گیا یہاں عبادت، کیونکہ اللہ کو رب تو کفار مکہ بھی مانتے تھے اور پھر زندگی کتنی بری گزار رہے تھے. تو یہاں یہی بات کہی گئی کہ صرف زبان سے مت کہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسے دل سے رب تسلیم کرو اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. اگر یہ چینج نہیں آتا تو پھر سب دعوے جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. افلا تذکرون، کیا اب بھی تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ اب بھی کیوں؟ ایسی عظیم الشان مثال کے بعد بھی نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ کیونکہ ہر چیز دیکھ کر قبول نہیں کی جاتی، چیزوں کو محسوس کر کے مانا جاتا ہے. آپ نے یہ جو آپ کی وائرنگ ہے گھروں میں، اس میں کبھی بجلی دیکھی؟ لیکن یہ لائٹس کا جلنا بتاتا ہے کہ الیکٹریسٹی کرنٹ موجود ہے نا. مزید ایکسپیرینس کرنا چاہے تار پکڑ کے دیکھ لیں. اسی طرح آپ دیکھیں، ہم جانتے ہیں زمین کی 3 تہیں ہیں، جانتے ہیں نا، لیکن آج تک ہم زمین کی اوپری سطح کور سے نیچے نہیں جا سکے. کسی نے زمین کی دوسری اور تیسری سطح نہیں دیکھی، لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ ہے. کیوں؟ تجربات سے ثابت ہے.
حالانکہ ہم اس کو دیکھ نہیں پائے، کوئی بھی نہیں دیکھ پایا۔ سب سے گہری جو ہم ڈرلنگ کرتے ہیں نا زمین میں، وہ آئل رگز کے لیے ہوتی، وہ بھی کور کے اندر ہی ہے۔ ہم کور سے زمین کی اوپری سطح سے نیچے آج تک نہیں جا پائے، کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کسی نے بھی۔ لیکن ہم کتنے یقین سے کہتے ہیں کہ پہلی سطح اس سے بنی ہے، دوسری سطح اس سے بنی ہے، تیسری سطح اس سے بنی ہے، اور خیالی تصویریں بھی بنا کر دی ہوتی ہیں سائنس کی کتابوں میں، ہے نا؟ کیوں؟ کیسے؟ شواہد اس بات کو ثابت کرتے ہیں، حالات سے ہمیں اندازہ ہے کہ ایسا ہی ہے، یہ ایک علمی یقین ہے ہمارا، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ اچھا، انسان نے نیوکلیس دیکھا ہے چیزوں کا؟ ہر چیز کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے نا، نیوکلیس پہ نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران ہوتے ہیں، اور اب ہمیں یہ پتا چلا، پہلے یہ سمجھا گیا کہ نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران سب سے چھوٹے ذرات ہیں، اب یہ پتا چلا کہ نہیں، نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران کا بھی نیوکلیس ہے اور ان کے بھی ذرات ہیں۔ اب آج تک کسی نے نیوکلیس نہیں دیکھا، کسی سائنٹسٹ نے نہیں دیکھا، حالانکہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ڈائیگرام بھی بنا دی جاتی ہے، اور بچپن میں ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں، جب ہم بڑی کلاسوں میں آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے اچھا وہ تو دیکھا ہی کسی نے نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ سے تو دور کی بات ہے، کسی آلے سے بھی نہیں دیکھا۔ ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو سکا جس سے نیوکلیس کو دیکھا جا سکے۔ پھر کیوں مانتے ہو بھائی نیوکلیس ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے؟ حالات، واقعات اور کام کی ترتیب ثابت کرتی ہے کہ ایسا ہے، ہمارے تجربات بتاتے ہیں ہے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ تو اگر ہم نیوٹرون، الیکٹران، پروٹون اور اس سے بھی آگے کے ذرات کو ماننے کو تیار ہیں کیونکہ حالات ثابت کرتے ہیں، تو اتنی بڑی کائنات ثابت نہیں کرتی کہ خالق بھی ہے، اور اس کائنات کا ایک ہی طریقے پر چلے جانا ثابت نہیں کرتا کہ وہ اکیلا بھی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، خواتین اس بات کو بخوبی سمجھ سکتی ہیں کہ گھر میں جب بہو لاتے ہیں تو کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ سیریسلی، میں مذاق کے معنی میں نہیں کہہ رہی، کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ اختیار کی جنگ چھڑ جاتی ہے نا۔ بہو کہتی ہے میں جو میں چاہتی ہوں وہ ہو، ساس چاہتی ہے گھر میرا ہے وہ ہو جو میں چاہوں۔ تو دو عورتیں ایک گھر میں مل کر رہ نہیں سکتی، حالانکہ گھر نہ بہو کا ہوتا ہے نہ ساس کا ہوتا ہے، گھر تو سسر کا ہوتا ہے، لیگلی سسر کا گھر ہوتا ہے نا، لیکن لڑائی ہمیشہ عورتوں کی ہوتی ہے۔ اسی طرح بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو بھائی بھائیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، بات پھر وہ یہ، حالانکہ ہوتا سب کچھ ابا جی کا ہے۔ جہاں دو مختار ہوتے ہیں وہاں لڑائی ہوتی، لہٰذا اگر آپ بادشاہوں کی کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں، شہزادے ہی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور شہزادوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بادشاہ بننے سے پہلے باقی سب کو مروا دیں تاکہ اکیلے بادشاہ بنے۔ اختیار کی جنگ، جہاں دو مالک ہوں گے، ہمسر ہوں گے، وہاں جنگ ہوگی، اختلاف رائے ہوگا، کھینچا تانی ہوگی۔ لیکن کائنات میں آپ کو جب سے کائنات بنی ہے یکساں اصول نظر آتے ہیں، کوئی کھینچا تانی نہیں، کوئی بحث نہیں۔ یہی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی نا نمرود کے سامنے، سورہ بقرہ میں پڑھا آپ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم خدا ہو، میرا رب سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، تم خدا ہو آج مغرب سے نکال دو۔ برابر کے ہمسری کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر اس کو تبدیل کر کے دکھاؤ۔ حسن بصری بڑی خوبصورت ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں گاؤں میں گیا تو ایک اماں جی بیٹھی چرخہ چلا رہی تھی، تو میں نے کہا اماں جی اللہ کتنے ہیں؟ اماں جی کہنے لگی بیٹا ایک۔ میں نے کہا اماں جی آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہنے لگی بیٹے میں نے اپنے چرخے سے سیکھا، میں چرخے کو اکیلا چلاتی ہوں تو برسوں سے چلا رہی ہوں اور یہ چل رہا ہے، اگر ہم دو ہوتی اور کھینچا تانی کرتی تو ٹوٹ جاتا۔ تو جب سے میں پیدا ہوئی اور اب میں مرنے کے قریب بوڑھی ہو گئی تو کائنات ایک ہی طرز پہ چلی جا رہی ہے، تو اللہ ایک ہے تو چلی جا رہی ہے، اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتے تو لڑائیاں ہو جاتی۔